ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. پھر فرمایا لیس علیک ھداھم، تمہارے ذمہ نہیں ہے ان کی ہدایت. بات ہو رہی تھی صدقہ خیرات کی، لینے دینے کی، اور بیچ میں ہدایت کی بات آ گئی. اب بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے تو آپ کے بعض اپنے ہی رشتہ دار ایسے تھے کہ جو نہیں سن رہے تھے. مثلا آپ کا چچا ابو لہب، وہ جب پہلی مرتبہ آپ نے بلند ٹیلے پہ کھڑے ہو کے سب کو پکارا تھا کہ آؤ پورے خاندان کو، آپ نے ان کو باز کیا تو ابو لہب نے کیا کیا؟ تب لک، اس لیے میں بلایا تھا. حالانکہ چچا اور بھتیجے کا رشتہ جو تھا وہ مانا ہوا رشتہ تھا، عربوں میں بہت ہی احترام اور اکرام کا رشتہ، اور ہر قیمت پہ سپورٹ کرنے کا، چاہے بھتیجا صحیح ہو یا غلط، اور وہ بھی جو یتیم پلا. لیکن اس نے ہر لحاظ سے بے لحاظی کی اور یہ معاملہ کیا. پھر اسی طرح اور بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں مانا، قریبی رشتہ داروں میں سے. اب آپ دیکھیں کہ قدرتی طور پر جو خون کے رشتے ہوتے ہیں یا جو قریبی رشتے ہوتے ہیں ان کے لیے انسان کی تڑپ اور طرح کی ہوتی ہے، انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. بعضوں کو دوسرے بھی تانے دیتے ہیں، دیکھو ہمیں تو تم بڑی تبلیغ کرتے ہو، اپنے گھر کو دیکھو. یہ چیز انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے ہدایت، آپ تو سب کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی نہ سنے تو آپ کے اوپر نہیں ہے بوجھ. پھر اگلا مسئلہ یہ تھا کہ اب رشتہ داروں کے ساتھ لین دین بھی ہے. جب وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کو درس پہ بلاتے ہیں، وہ نہیں آتے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اگلا سٹیپ ہمارا لین دین بند، دوبارہ فون بھی نہیں کرتے. میں نے اس کو درس پہ بلایا تھا، میں نے کہا تھا چلو قرآن کی کلاس ہے، وہ نہیں آئی، بس میرے دل سے اتر گئی، میں نہیں اس کو. اچھا اب کوئی عید کا موقع آیا، کوئی شادی کا، کوئی کچھ لین دین، کو تحفہ تحائف کا موقع، اس کو میں نے نہیں دینا، وہ دین کی طرف ہی نہیں ہے، میں کیوں دوں اس کو؟ یہی صورتحال وہاں پیدا ہوئی کہ جو دین کے اندر آ گئے وہ کہنے لگے ہم نہیں ان پہ خرچ کریں گے جو دین میں نہیں آئے. فرمایا دیکھو یہ ہدایت تو اپنی جگہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے ہدایت. ہدایت بندہ نہیں دیتا ہوتا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، ایسے لوگوں پر جو بھی تم خرچ کرو گے، فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا فائدہ تمہیں کو ملے گا. تو اب آپ دیکھیے کہاں خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ ان پر بھی جو تمہارے دین پر ہیں اور ان پر بھی جو نہیں ہے. تعصب بھی ابھر آتا ہے نا کہ نہیں ہم نے اہل ایمان پر اور نیک لوگوں پر تو کرنا ہے، ان پر نہیں کرنا. نہیں، جہاں ضرورت مند ہے، کوئی بھی ضرورت مند ہے، خواہ کوئی کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، کوئی بھی ہے، اگر محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تکلیف میں ہے، ہر ایک کے ساتھ احسان کرو. ٹھیک ہے زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی جا سکتی ان کو، لیکن عام صدقات میں سے کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرو، مدد کی جا سکتی. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، بظاہر تم ان کو دو گے لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تمہیں کو فائدہ ہوگا. کیوں؟ کب فائدہ ہوگا؟ اس لیے کہ تم اللہ کی خاطر جو خرچ کر رہے ہو. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت اسماء مدینہ میں تھیں اور ان کی والدہ جو مشرک تھیں مدینہ میں آئیں اور ان کو کچھ مالی مدد چاہیے تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امی آئی ہیں اور وہ مجھ سے کچھ مدد چاہتی ہیں، کیا میں ان کی مدد کروں؟ تو آپ نے فرمایا تھا سلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، دو اس کو. تو خصوصاً اگر ایسے لوگ رشتہ دار ہوں تو ان کا حق بنتا انہیں دو، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے وراثت وغیرہ میں نہیں وہ تقسیم ہوگی، مگر عام نیکی خیر خائی بھلائی میں
تو فرق نہ کرو. کیوں؟ اللہ اپنی ساری مخلوق کو دے رہا ہے نا, دے رہا ہے یا نہیں؟ اللہ اپنی ساری مخلوق کو دے رہا ہے. جو مومن ہے اس کو بھی دے رہا ہے, جو کافر ہے اس کو بھی دے رہا ہے, جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے, جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ جب ہمیں دیتا ہے تو وہ ہم سے بھی کیا چاہتا ہے کہ ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں. ان کو بھی دیں جن سے ہم محبت رکھتے ہیں, اور ان کو بھی دیں جن سے ہم نفرت رکھتے ہیں. ان کو بھی دیں جو ہمیں دیتے ہیں, ان کو بھی دیں جو ہمیں نہیں دیتے. ان کے ساتھ بھی خیر کریں جو ہمارے ساتھ خیر کرتے ہیں, جو ہمارے ساتھ نہیں بھی کرتے ان کے ساتھ بھی خیر کریں. کیونکہ مومن تو ہے اس سراپا خیر, اس سے تو خیر ہی خیر پھوٹتی ہے. وہ بخیل نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو یقین ہے کہ جو بھی میں کروں گا فَلِأَنفُسِكُمْ, اپنی خاطر ہے. لوگ اپنے رشتہ دار مشرکوں کو دینا پسند نہیں کرتے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اجازت دے دی. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, اور نہیں تم خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. ان سے کچھ لینے کو نہیں, اللہ کی رضا لینے کو, اللہ کا چہرہ چاہنے کو. کیونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خوشی پتہ ہے کس بات میں؟ اللہ کے دیدار میں. کیونکہ جنت بھی جب انسان کو مل جائے گی نا, حالانکہ جنت جیسی کوئی چیز نہیں, تو اس کے بعد جب اللہ کا دیدار انسان کرے گا تو اس کو جنت کی نعمتیں بھی بھول جائیں گی. تو فرمایا کہ دیکھو یہ جتنا بھی تم خرچ کرو گے نا, اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کا دیدار ملے گا, اللہ تعالیٰ کو دیکھ پاؤ گے. جیسے حدیث میں آتا ہے انکم سترون ربکم, تم اپنے رب کو سامنے دیکھو گے, کما ترون القمر, جیسے چاند کو دیکھتے ہو. اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, بالکل براہ راست اپنے رب کو دیکھو گے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ مال کس لیے خرچ کرو؟ ابتغاء وجہ اللہ, اور وجہ میں توجہ بھی نہیں, اللہ کی رحمت پانے کے لیے, اس کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے. انسان عموماً مال خرچ کرتا ہے, نیکی کے کام کرتا ہے لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے, نہیں, تم اللہ کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے خرچ کرو. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ, یاد رکھو جو بھی تم خرچ کرو گے, جو بھی دو گے, سب واپس ملے گا, پورا پورا لوٹایا جائے گا تمہاری طرف. یوفا کا لفظ وفا سے ہے. وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا دینا, کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی. یہ کتنی بڑی بات ہے. کیا کیا ملے گا؟ آپ دیکھیں, لِأَنفُسِكُمْ, تمہاری ذات کو فائدہ ہوگا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ کا چہرہ دیدار نصیب ہوگا, اور پورے کا پورا مال واپس آئے گا, کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. اب ایسے میں یہ بتایا کہ خاص طور پر تم کس کو دو. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء, ان فقراء کو, ان محتاجوں کو, الذین احصروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں گھیرے گئے ہیں, جن کا دائرہ تنگ ہو گیا ہے, حصار ہو گیا ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض, جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے, یعنی کام کاروبار نہیں کر سکتے. فی سبیل اللہ, پھر وہ پیچھے والا فی سبیل اللہ یاد کیجئے, یعنی وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خاطر اس طرح بند گئے, دین کی خدمت میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ دنیا کمانے کا ان کے پاس وقت نہ بچا. وہ دنیا کا کوئی کام کاروبار جاب کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ یہ دو طرفہ طریقہ ہے. ایک ہے دنیا کی خاطر دین سیکھنا اور دین کا کام کرنا, اور ایک کیا ہے دین کا کام کرنے کی وجہ سے دنیا کا مستحق ہونا. تو
تو یہاں اس صورتحال کا ذکر کیا جا رہا ہے. اصحاب الصفہ کی طرف اشارہ ہے. کیا اہل صفہ کا حال جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا، برا بن عازب کہتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ گھیرے گئے تھے، وہاں گھر بار نہیں تھے، ان کے کوئی بزنس کام کاروبار نہیں تھے. تو وہ لوگ جو گھیرے گئے، کوئی سواری نہیں، کچھ نہیں، نہ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل لوگ ان کو بہت مالدار سمجھتے ہیں. کیوں؟ من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، وہ کس پر احسان جتائے گا، کس کے سامنے اپنے مسائل بیان کرے گا، اور کیوں کرے گا، جبکہ اس نے اپنے رب کی خاطر یہ رستہ اختیار کیا ہے لیکن ساتھ ہی ضرورت مند بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے لوگوں پر خرچ کرنا بہترین خرچ کرنا ہے. پھر وہ مانگتے نہیں، وہ نظر نہیں آتے ضرورت مند، وہ تو بظاہر سب ٹھیک ٹھاک ہیں. فرمایا تعرفہم بسیماہم، تم ان کو ان کی علامتوں سے پہچان جاؤ گے. یعنی تم قیاس کر سکتے ہو، جج کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، کہیں نہ کہیں سے تم کو کلو مل جائے گا کہ وہ ضرورت مند ہیں، ان کے نہ بتانے کے باوجود بھی. اور یہ کیا وہی جو حکمت والی بات ہے نا، جس کو حکمت ملتی ہے، گہری نظر ملتی ہے، وہ بالکل پہچان جاتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. تو سیما ایسی نشانی جسے ذہین و فطین نہیں پہچانے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگ لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے کسی کے پیچھے پڑ کے. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے، مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جانتا. نہیں، ایسے لوگوں کو تم جو کچھ بھی دو گے وہ سب اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا دے رہے. کیونکہ عموماً انسان جب اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے یا کہیں لین دین کے جو معاملے ہوتے ہیں جہاں سے ملنا ہوتا ہے وہاں دیتا ہے تو عموماً انسان اچھا دیتا ہے. لیکن جب انسان ایسی جگہوں پہ دیتا ہے تو انسان سوچتا ہے ان سے ہمیں واپس تو ملنا کوئی نہیں، ایسا جو بچی کچی چیز ہے جیسی تیسی ہے دے دو، نکال دو اپنے گھر کا کباڑ. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے واپس تو کچھ نہیں ملنا. انہوں نے کیا کہنا ہے؟ وہ شریف بھلے مانس دیندار لوگ ہیں، انہوں نے تو بولنا کچھ نہیں، لہذا جیسا چاہو سلوک کرو ان سے. یہ عام طور پر ٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے کا، دیندار طبقے کے ساتھ خیر بلائی کرنے کا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں آ جائے گا، اس لیے سوچ سمجھ کے کرنا جو بھی کرے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ مسکین وہ نہیں جو ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در در پہ جا کے سوال کرتا ہے، وہ نہیں مسکین ہوتا. مسکین وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی لا یسألون الناس الحافا. اب دیکھیں کہ سورۃ الحشر میں ایسے لوگوں کو مزید واضح کیا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، کن کی طرف اشارہ ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ وہ مہاجرین ہیں جو اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکالے گئے ہیں، مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب بھی کبھی اسلام کی خاطر ہجرت ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے آپ سارے وضاحتیں پڑھ چکے ہیں. والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ کرو، یتیموں پہ کرو، مسکینوں پہ کرو، مختلف لوگوں پہ کرو، مسلمز پہ کرو، نان مسلمز پہ کرو، ہر کیٹیگری کھول کے رکھ دی گئی. یہاں پر صدقات کی جو تفصیل ہے اس کا اینڈ ہو رہا ہے، اور اینڈ میں آ کر ایک اہم ترین کیٹیگری کا ذکر کیا گیا. اس کو پھر لنک کریں امت وسط کے کردار کے ساتھ اور امت وسط کے فرد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہ ہر کام کے لیے کچھ فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہونے چاہیے. اور اگر کچھ لوگ اپنی دنیا چھوڑ کے دین کے لیے خود کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں تو پھر ان کی دنیا کا کیا ہو، ان کی ضروریات کا کیا ہو. تو یہاں اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا، ہر کام کا ایک تقاضا ہوتا ہے. اگر دنیا کا بھی کوئی کام، مثلاً اگر کوئی ایک سائنٹسٹ ہے ایک شخص، تو وہ پارٹ ٹائم کام تو نہیں کر سکتا کہ ہاں میں ریسرچ کروں گا پارٹ ٹائم کروں. ریسرچ پارٹ ٹائم نہیں ہوا کرتی، اس کے لیے آپ کو دن رات مسلسل کھپانا پڑتا ہے.
اور اگر آپ اس کام کے لیے اتنا وقت نہیں دیتے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ پارٹ ٹائم وہاں کام کر رہے ہیں، پارٹ ٹائم وہاں کام کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ نہ آپ ادھر کے نہ ادھر. تو ہر کام تقاضا کرتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے لیے ایسے ہوں جو پوری طرح اسی میں کمیٹڈ ہوں، وہی کام کرے، کچھ اور نہ کرے. اب مثلا دیکھیں کہ مدینہ میں کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی. اصحاب صفہ تھے جو گھر بار چھوڑ کے آئے تھے. جب جنگ ہوتی تھی تو وہی فوج ہوتی تھی، سب سے پہلے ہراول دستہ، اور جنگ نہیں ہوتی تھی تو علم حاصل کرتے تھے. مدینہ میں رہ کر علم حاصل کرتے، اور جب کہیں جنگ ہوتی تو ساتھ چلے جاتے. تو یہ لوگ جو تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ رہے تھے، ان پر خرچ کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بہترین خرچ یہ خرچ ہے، خرچ کرنے کی جگہ. اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ دنیا کے کاموں میں ان کا دماغ بہت چلتا ہے. کوئی بزنس کی بات کرو وہ آپ کو بہت کچھ بتائے. کسی کا کمپیوٹر میں بہت دماغ چلتا ہے، کسی کا کسی چیز میں چلتا ہے، کسی کا. اللہ نے دنیا کے کام مختلف طریقے سے کرانے کے لیے شخصیتیں بھی مختلف بنائی. جیسے زمین مختلف ہے، جیسے موسم مختلف ہے، تو ایسے بندوں میں بھی اختلاف رکھا، ان کی سوچ، ان کے انٹرسٹ میں بھی. کچھ لوگ ہیں ان کے انٹرسٹ میں دنیا کے کام ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے فلی کمیٹڈ ہوتے ہیں، پورے کے پورے اس میں ان ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ دین کے معاملات میں عام حالات یا عام روٹین سے زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور فلی اس میں کمیٹڈ ہوتے ہیں. انہوں نے دین کا کام اس لیے نہیں اختیار کیا تھا کہ انہیں کوئی پیشہ چاہیے تھا اور کوئی پیشہ نہیں ملا اور اس میں فیل ہوئے تو وہ اس میں آ گئے. انہوں نے اس کو ایک سوچے سمجھے، ایک تو ضرورت کے مطابق یعنی دین کی ضرورت کے تحت، اور دوسری طرف ایک خاص ایپٹیٹیوڈ کی وجہ سے اس طریقے کو اختیار کیا. جب اس کو کیا تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کام صرف ان کا اپنا ذاتی کام نہیں ہے. یعنی دین کی تعلیم ہو یا اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو تو یہ کسی کی ذات کا کام تھوڑی ہے، تو سب کی حفاظت ہے نا. علم کس کی حفاظت کرتا ہے؟ ذہنوں کی حفاظت کرتا ہے. جنگ کس کی حفاظت کرتی ہے؟ سرحدوں کی اور ملکوں کی زمینوں کی حفاظت کرتی. تو خواہ کوئی ذہن کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہو، ایمان کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہو، یا سرحدوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہو، جو شخص بھی فل ٹائم اس کام میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرے گا تو لازماً اپنی دنیا کو نقصان دے گا. اسی طرح جو لوگ تاجر ہیں، مثلا بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، وہ بھی اپنے دین کو نقصان دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی ذمہ داری ویسی ہے کہ وہ امت وسط کے فرد کی حیثیت سے دین کی خدمت کریں. اب آپ دیکھیں، اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا، اس نے اپنے دین کا کیا ہے. اب اس کی دنیا کا نقصان اس کے مال سے پورا اور اس کے دین کا نقصان اس کی کوشش سے پورا ہو. سمجھ رہے؟ ایک شخص بے غرض ہو کر دین کا کام کر رہا ہے اور دوسرا بے غرض ہو کر اپنے مال میں سے خرچ کر رہا ہے دین کی خدمت میں. اب آپ دیکھیں، ایک اپنی ذات خرچ کر رہا ہے، دوسرا اپنا مال خرچ کر رہا ہے، تو برابر ہو گئے نا پھر؟ یہ نہیں. جو جس کام کے اہل ہے وہ کرے. ایک اپنا ذات، اپنا وقت لگا رہا ہے، دوسرا اپنا مال لگا رہا ہے. اب دونوں یہاں کے برابر ہو جاتے ہیں. ایک وقت لگا رہا ہے، ایک مال لگا رہا ہے. یہ بھی بے غرض ہے، یہ بھی بے غرض ہے. نہ یہ اس پہ احسان کر رہا ہے، نہ یہ اس پہ کر رہا ہے. دونوں ہی امت وسط کی فرد کی حیثیت سے اپنی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. کسی کا کسی پہ احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی ایک روپ میں، ایک رول میں، دوسرا دوسرے روپ اور دوسرے رول میں. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے، ایک اللہ کے دین کا خادم ہے اور وہ بندوں سے کسی قسم کی توقع نہیں رکھتا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے اور دین کے کام جو اس کے ذمہ تھے وہ نہیں کر پا رہا، اور اس کا کام بھی کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے. تو پھر اس کے مال میں اس کا حق ہو گیا نا. سمجھ گئے؟ اچھا، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو جان بھی لگاتے ہیں اور مال بھی لگاتے ہیں. اعلیٰ ترین درجہ یہی ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے کل بات ہو رہی تھی نا کہ کچھ مشنریز اپنے خرچ پر کیا کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. میں خود پرسنلی گلاسگو یونیورسٹی میں جب میں تھی تو ہمارے ساتھ ایک وہی امپلائی تھی یونیورسٹی کی،
وہاں شاید رجسٹریشن وغیرہ ہماری ہوتی تھی، تو وہاں ان سے ملی، تو چونکہ میں حجاب میں ہوتی تھی تو جو لوگ کسی بھی پھر دین میں ہوتے انٹرسٹ رکھتے ہیں تو خود بخود کمیونیکیشن ایک ہو جاتی، تو وہ اکثر ہمارے پاس آ جاتے، گھر بھی آ جاتی تھی، کبھی یونیورسٹی میں لائبریری وغیرہ میں بھی آ جاتی تھی. تو وہ بتاتی تھی کہ میں اب ایجپٹ جانے والی، تو میں سمجھتی کیوں جانے والی ہوں، کہتی کہ میرا طریقہ یہی ہے کہ میں کچھ عرصہ جاب کرتی ہوں، جب پیسے بن جاتے ہیں تو پھر میں کسی بھی ملک چلی جاتی ہوں اور وہاں جا کے اپنے یعنی مشنری اسپرٹ کے ساتھ اپنا کام کرتی ہوں. پیسے کمائے، کرایہ لیا، کھانے کا خرچ اٹھایا، جا کے رہائش کی جگہ دیکھی اور جا کے کرسچینٹی کی تبلیغ کی. ہم میں سے کتنے مسلمان یہ کرنے والے ہیں کہ ہمارے بچے بھی چلے کہیں سمر لگا لیں، کہیں کچھ کر لیں کام، کچھ پیسے بنائیں، پیسے جب جمع ہو جائیں نکلیں صرف تبلیغی مشن پر. ہے الحمدللہ تبلیغ جماعت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں، کچھ ایسا کام کرتے ہیں، پھر پیسے جمع جاتے، پھر اپنے خرچ پہ جا کے تبلیغ بھی کرتے ہیں. تو کچھ لوگ تو اس طرح کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کمائی بھی کرے اور پھر ساتھ جا کے تو دین کی خدمت بھی کرے. مثلا حضرت عبداللہ بن مبارک ہے، وہ کیا کرتے تھے، 4 مہینے بزنس کرتے، اتنا مال کما لیتے کہ اگلے 4 مہینے تعلیم دیتے لوگوں کو اور جو اپنے شاگردوں پہ بھی خود خرچ کرتے. اگلے 4 مہینے یا جہاد پہ جاتے یا حج پہ جاتے، تو جب حج پہ جاتے تو لوگوں کو اپنے خرچ پہ لے کے جاتے. ایسی انہوں نے وقت کی مینجمنٹ کر رکھی تھی، اور اللہ نے ان کے ان 4 مہینوں کے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی ہوئی تھی کہ وہ 4 مہینے کی کمائی باقی 8 مہینے میں دوسروں پہ بھی خرچ کرتے، اپنے پہ بھی کرتے. وقت بھی لگاتے تھے، جان بھی اور مال دونوں لگاتے تھے. عبد الرحمن بن عوف آپ دیکھیں جنگ احد میں جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں. لیکن ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا. کچھ لوگ بس ایک ہی کام کر سکتے ہیں، یا وہ جان لگا سکتے ہیں یا مال لگا سکتے. صلاحیت فرق ہوتی ہے نا. اعلیٰ ترین درجہ تو دونوں چیزیں لگانے کا ہے، لیکن اس سے کم میں پھر کچھ لوگ ادھر ہیں تو کچھ ادھر ہیں. جو ادھر ہیں وہ ادھر والوں کی مدد کرے، جو ادھر ہیں وہ ادھر والوں کی ذمہ داری پوری کرے. اس طرح دین کا کام چلتا ہے. اور پھر یہاں پر یہ فرمایا کہ دیکھو تم علامات سے پہچان جاؤ گے. اور پھر اس چیپٹر کا اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ ایک بہت آخری خوبصورت آیت پر جو سب پچھلی آیات کی ایک جامع آیت ہے اس کو کور کر رہی ہے. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. اب بھی پوچھو گے کیا خرچ کریں، کہاں کریں، کس کو دیں، کس کو نہ دیں. دینے والے تو ہر حال میں دیتے ہیں. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات کو بھی، دن کو بھی، سرن چھپا کے بھی، وعلانیتاً علانیہ بھی، یعنی ہر جگہ ہر طریقے سے وہ نیکی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے، جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، محفوظ ان کے رب کے پاس. وہ جب رب سے ملیں گے سب کچھ ان کو واپس مل جائے گا کئی گنا بڑھا کر. ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر نہ کوئی وہاں خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ وہاں جا کے ان کو کوئی غم ستائے گا، وہ خوش ہی خوش ہوں گے. تلاوت سنیے نا آیات کی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں ربا یعنی سود کی حرمت کا بیان ہے. ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہونا، اور اصطلاح میں ربا سے مراد وہ معین یا فکسڈ اضافہ ہے جو فکسڈ ریٹ کے مطابق اصل رقم سے زیادہ لیا جاتا ہے. یعنی وہ معین اضافہ یا فکسڈ ریٹ جو ایک قرض دینے والا اپنے مقروض سے اپنی اصل رقم پر وصول کرتا ہے. اسی اضافے کا نام ربا ہے، یعنی بڑی ہوئی رقم. حدیث میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے. یعنی ہر وہ اضافہ جو واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا رزق خطرہ نہ ہو. کرایہ پر دی ہوئی چیز پر نفع حاصل کرنا یا کرایہ وصول کرنا ربا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں رزق موجود ہے. اس میں صرف مال نہیں ہوتا، چیز بھی موجود ہوتی ہے، اور اس چیز کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ربا میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا اور صرف مال پر یا روپے پر ہی اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ربا کی حرمت کے بارے میں پہلے تو ذہن کو تیار کیا گیا، اور قیامت کے دن ربا کھانے والے یا ربا لینے والے کی جو حالت ہوگی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ ایک مجنون یا جنون زدہ شخص ہوگا کہ جو ایک دیوانگی کی حالت میں اٹھے گا. اس کے علاوہ احادیث سے بھی ربا کی حرمت کے بارے میں بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. مثلا ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک چیزوں سے بچو، یعنی ہلاک کرنے والی: شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میدان سے بھاگنا، اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. یہ 7 کام ایسے ہیں کہ جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو انتہائی تکلیف دہ حالت میں دیکھا، اور یہ روایت بخاری کی ہے کہ میں اور جبریل سرخ رنگ کی ایک نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا. میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں، وہ مشکل سے کنارے تک آتے ہیں. کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے، وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتارتا ہے، وہ پھر بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے. پوچھا تو معلوم ہوا کہ
خون کی نہر میں قید کیا ہوا شخص سود خوار ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. یعنی سود کا گناہ ایک گناہ نہیں، اسے اگر 70 حصوں میں بانٹا جائے تو معمولی حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے. یعنی ماں کے ساتھ زنا کرنا جو ہے وہ اس گناہ کا ایک حصہ ہے. یعنی اس کا ایک ایک حصہ اتنا بڑا گناہ ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ سود کا 1 درہم جسے انسان جان بوجھ کے کھائے یعنی سود لے 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے. یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں اس کبیرہ گناہ کی جو شدت ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحتوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے وہ بہت ہی واضح ہے، جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. قرآن پاک میں اس شخص کا انجام اور حال بیان کیا گیا ہے اور حدیث سے اس کا مزید آگ میں جانا، اور جیسے کہ قرآن پاک کی آیت سے بھی اس آیت کے اختتام پر پتہ چل رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص جو سود کے معاملے میں انوالو ہے جنت میں نہ جا سکے گا. اور پھر ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ ان کے اس حالت کی وجہ کیا ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تجارت سود کی طرح ہے، یعنی دونوں کو وہ برابر قرار دیتے ہیں. حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا. اور سود کی حرمت میں 7 آیات ہیں قرآن پاک کی، 40 احادیث ہیں اور اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے. یعنی کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں. اور خاص طور پر جس کے لیے قرآن میں واضح نص یعنی ٹیکسٹ موجود ہو کہ حرم الربا، ربا حرام ہے، تو پھر اس کو کسی بھی طریقے سے حلال نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آخری چیز جو آپ پر نازل ہوئی تو ربا کی آیت ہے، لہذا تم سود کو چھوڑ دو اور اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس میں سود کا شبہ بھی ہو. اور یہ جو فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو دونوں میں چونکہ بہت بڑا فرق ہے اس لیے اللہ نے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام قرار دیا. اب مختصراً دیکھتے ہیں کہ یہ فرق کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تجارت میں انسان کی محنت بھی لگتی ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے. نہیں، محنت اور سرمایہ دونوں موجود ہیں. سود میں صرف سرمایہ لگتا ہے، محنت نہیں لگتی. تجارت میں ذہانت اور وقت کا استعمال بھی ہوتا ہے. سود میں صرف سرمایہ یا پیسہ دے کر آپ فارغ ہو جاتے ہیں، کسی ذہانت، کسی وقت، کسی دماغ کو لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک دفعہ آپ نے دیا اور پھر آپ بے فکر ہو گئے، اس پر نفع آتا رہا. تجارت میں انسان رسک لیتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. سود میں کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی رسک نہیں. تجارت میں منافع کی مقدار مقرر نہیں ہوتی، فکس نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا فرق ہے. جبکہ سود میں منافع فکس ہوتا ہے اور فکسڈ پروفٹ ہی دراصل سود بن جاتا ہے. پھر اسی طرح تجارت میں ایک دفعہ سودا طے کر لیا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ چیز دے کے قیمت لے لی جاتی ہے. مثلا آپ بازار گئے، آپ نے کچھ دیا، تاجر کو پیسے دیے، اس نے آپ کو چیز دی، وہ اپنا کام کر رہا، آپ اپنا. آپ بھول گئے کہ کہاں سے کیا لیا تھا، بات ختم. لیکن سود کے لین دین میں ایک دفعہ کے معاملے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل منافع ملتا رہتا ہے. یعنی تاجر ایک دفعہ منافع لیتا ہے لیکن سود خوار بار بار منافع لیتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. ایسا آپ نے جوتا خریدا، اس پر دکاندار نے پروفٹ لے لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن سود خار نے ایک دفعہ اپنے پیسے دے دیا اور پھر وہ ہر مہینے یا ہر سال یا ہر کچھ مقررہ مدت کے نام کے ساتھ مسلسل نفع جو ہے وہ لیتا چلا جاتا ہے. تجارت میں آپ جتنی چیز لیتے ہیں اتنی ہی قیمت دیتے ہیں، لیکن سود میں مسلسل اضافے کے ساتھ پیسے واپس ملتے ہیں.
تجارت حلال کام ہے اور اس میں باہم رضامندی بھی شامل ہوتی ہے، یعنی آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ چیز لیں، نہیں چاہتا نہ لیں. لیکن سود میں رضامندی نہیں ہوتی، مجبوری ہوتی ہے. تجارت میں نفع کم بھی ہو سکتا ہے، نفع زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور نفع محنت سے حاصل ہوتا ہے. سود کم ہو یا زیادہ بغیر محنت کے ملتا ہے. پھر یہ کہ تجارت ایک تعمیری کام ہے. قوم کے اندر کام کرنے اور محنت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، ایک مینٹل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور انسان کی ایک مشغولیت بھی ہوتی ہے. اس کے برعکس سود لینے والے عموماً بیکاری کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو آمدنی کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے اور باقی ان کا فارغ وقت عموماً پھر تعمیر کی بجائے تخریب کاری پہ لگ جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کام نہیں. ان کو گھر بیٹھے سب کچھ آمدنی مل رہی ہے، کھا رہے ہیں، لہذا باقی وقت وہ جو جی چاہے کریں، لڑیں جھگڑیں، گھر میں فساد کریں، باہر جا کے کریں، کچھ بھی کریں، پھر وہ اس فارغ وقت تو عموماً خرابی کی نظر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تجارت جو ہے وہ ایک طرح سے اکنامک ایکٹیویٹی پیدا کرتی ہے، یعنی معاشرے کو متحرک کرتی ہے، جبکہ سود میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی بلکہ پیسہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، سرکولیشن آف منی نہیں ہوتا، یا ایک خاص طبقے کی طرف جو مالدار ہوتا ہے اس کی طرف سمٹنے لگتا ہے. یعنی سود جو ہے وہ پیسے والوں کے پیسے میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں تو وہ لینے والے نہیں بلکہ دینے والوں میں ہی رہ جاتا ہے، اور اس کی آخری حد تک جو دولت ہے وہ بھی نکل کر سود لینے والے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اور جس طرح جسم کے لیے خون کی سرکولیشن ضروری ہے، اسی طرح معاشرے کے سروائیول کے لیے پیسے کی یا منی کی سرکولیشن جو ہے وہ ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تجارت میں بہت سے لوگوں کو کام ملتا ہے، جبکہ سود کے معاملے میں بہت سے لوگ بیکار ہو جاتے ہیں. جب ایک انڈسٹری لگتی ہے، فیکٹری لگتی ہے، تو بہت سے لوگ اس میں کام کر سکتے ہیں، اور جب آپ پیسہ کہیں ایک جگہ انویسٹ کر کے خود فارغ ہو جائیں تو آپ کے آس پاس والوں کو تو کام نہیں ملے گا. اور بھی کئی ایک فرق ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی فرق یہی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں. اس لیے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، تو جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، جو پہلے وہ لے چکا سو لے چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پکڑے، جو بھی کرے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو لوٹے وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے یا صدقات بڑھاتا ہے. جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین قائم ہے کس پر؟ باہمی ہمدردی اور خیر خواہی پر. الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، جس میں بندوں کے باہمی حقوق کی پہچان بتائی گئی. امت مسلمہ کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو باقی حصے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، وہ سارے اس تکلیف میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن سود کا نظام انسانوں کے اندر خود غرضی پیدا کرتا ہے، وہ دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کی بجائے ان کے دکھ درد سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ربا کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ چیز ہے. آپ دیکھیں کہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال کسی اور کو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے آپ دوسرے کا مال ہتھیا رہے ہیں. ایک میں دنیا کا فائدہ ہے، وقتی فائدہ ہے، اور دوسرے میں آخرت کا فائدہ ہے. تو دونوں ہی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ اپنا اپنا
اینڈ ریزلٹ یا انجام رکھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ معاشرے میں سود کو پنپنے نہیں دینا چاہتا، بلکہ بالکل ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، مٹا دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے، اور صدقات کے نظام کو بڑھانا چاہتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سود کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ معاشرے میں صدقات کا رواج نہیں ہوتا. کیونکہ سود پر قرض کب لیتے ہیں؟ جب وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. اب ایک شخص ضرورت مند ہے، ضرورتیں عام طور پر جو افراد کی ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کو علاج کے لیے چاہیے، کسی کو تعلیم کے لیے چاہیے، کسی کو شادی کے لیے چاہیے، کسی کو گھر بنانے کے لیے چاہیے. تو ایسی تمام جو انسان کی نیڈز ہیں یا بعض اوقات نیسیسٹیز ہیں، ان میں انسان کو روپے پیسے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسلام کیا مزاج پیدا کرتا ہے کہ ایسی ضروریات میں لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں. جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے کریں. صرف اپنے لیے جینا نہ سیکھیں، دوسروں کے لیے بھی. کیونکہ امت وسط کے فرد کی حیثیت سے وہ تو ساری دنیا کے لیے بھلائی کا پیغام رکھتے ہیں اپنے اندر، کہاں یہ کہ وہ اپنوں سے بھی خود غرضی کے ساتھ مال کھینچیں گے. تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا جس کسی کا مال سود سے زیادہ ہوگا آخر کار وہ قلت کی طرف جائے گا. یعنی سود سے مال میں حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگ یکدم دیوالیہ ہو جاتے ہیں سودی کاروبار میں، ایک دم بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، ادائیگیاں نہیں کر سکتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کاروبار یا جو کام ان کے ہاتھ میں ہے وہ بھی جاتا ہے. صدقات میں اضافہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جب ہر ایک دینے والا ہوتا ہے تو پھر لینے والا کوئی بھی نہیں رہتا. بالآخر ہر ایک کے پاس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ سروائیو کر سکے. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں سود کی حرمت آئی، اور اس کے بعد صدقات کا جو نظام اور پھر زکوٰۃ کا جو نظام قائم ہوا، اس کے نتیجے میں صرف حضرت عمر کے دور میں ہی صدقہ لینے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا. ہر کوئی دینے کے لیے تیار تھا اور سب معاشرے کی ضروریات پوری ہو رہی تھی. واللہ لا يحب كل کفار نسیم. اور اللہ ایسے کسی شخص سے محبت نہیں کرتا جو انتہائی ناشکرا ہو، کلمہ کفر کہنے والا ہو، اور بہت زیادہ گناہگار ہو، دوسروں کی حق تلفی کرنے والا ہو. کیونکہ ربا جو ہے وہ ظلم کو جنم دیتا ہے، صدقہ احسان کو، اور احسان سے پھر انسان کے اندر دوسروں کے لیے، انسانوں کے لیے قدردانی اور نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس سود سے خود غرضی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. پھر فرمایا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال میں سود کے ذریعے اضافہ انسان کے اعمال کو درست نہیں کر سکتا. نمبر 2، اس کے خوف اور غم کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. یعنی بہت اہم بات ہے یہاں. عموماً انسان سود کیوں لیتا ہے؟ مال سے مال کیوں بڑھانا چاہتا ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ خوشیاں حاصل کر سکے، خوشیاں خرید سکے. اب ایک شخص جو سود کے بل پر بظاہر مالدار ہوتا نظر آتا ہے تو عموماً اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا مال زیادہ بڑھتا ہے بظاہر، اتنا انسان سامان راحت یا دنیا کا سامان خریدنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اب مثلاً اگر ایک ضرورت کا چھوٹا سا گھر ہے تو اس سے بڑا گھر، اس سے بڑی گاڑی، اس سے بڑی آرام دہ چیزیں. لیکن ایسی تمام چیزوں میں اضافے کے باوجود بھی انسان سکون نہیں پا سکتا. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے سامان راحت اور ایک ہے راحت یعنی آرام. یعنی ایک ہے آرام اور ایک ہے آرام کا سامان، لگژریز. اگر کسی کے پاس آرام کا سامان زیادہ ہے تو یہ اس بات کی بالکل گارنٹی نہیں کہ اس کے پاس آرام بھی ہوگا اور سکون بھی ہوگا.
آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ اچھی نیند سوتے ہیں بغیر بستر کے اور بغیر کسی گدے اور لحاف کے ان کی نسبت جن کے پاس ہر قسم کی راحتوں سے آراستہ بیڈ رومز ہیں. یہاں تک بعض رپورٹس میں آتا ہے کہ 75% ترقی یافتہ ممالک کے 75% لوگ سکون کی نیند نہیں سو سکتے، ان کو سونے کے لیے سلیپنگ پلز چاہیے. اس کے برعکس جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، جہاں لوگوں کے پاس گھر نہیں، ضروریات زندگی نہیں، وہ نسبتاً سکون کے اعتبار سے بہتر حالت میں، کیونکہ سود کا لین دین معاشرے کے اندر ایک خود غرضی اور بے اعتمادی اور ایک بے چینی کے اثرات اپنے اندر رکھتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بھلے آپ گاڑی کے لیے لون لے رہے ہیں اور اس کی قسطیں آپ کو دینی ہے یا گھر کی قسطیں آپ کو دینی ہے، تو انسان جو کچھ کماتا ہے اس کمائی میں اس کو چین نہیں ملتا. ہر وقت ایک خوف، دو قسطیں بھی نہ دو تو چیز بھی واپس. تو وہ جو ایک خوف ہے، وہ جو خوف ہے کہ معلوم نہیں کس وقت میں یہ قسط ادا نہیں کر سکتا اور یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور بے عزتی الگ اور ایک خوف کی جو تلوار ہر وقت لٹک رہی ہے وہ الگ. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جس کو خوف اور غم سے نجات پانی ہے اس کا راستہ دنیاوی مال میں اضافہ نہیں. سود لینا انسان کے لیے باعث سکون نہیں، خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. اور یہ عام تجربے کی بات ہے کہ بظاہر آپ کتنے بھی خوبصورت گھر میں یا کتنی بھی خوبصورت گاڑی میں گھوم رہے ہیں یا رہ رہے ہیں اچھے گھر میں، لیکن اگر آپ کے دل پر، دماغ پر ہر وقت یہی بوجھ ہے کہ ادائیگیاں کیسے ہوں گی، تو آپ سکون نہیں پا سکتے. تو بہرحال سود کا خواہ لینا ہو یا دینا ہو، دونوں ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ صرف لینے کی ممانعت نہیں ہے، دینے کی ممانعت بھی ہے. اور اس کا واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا لینے والا اور دینے والا جو ہے وہ سب اس میں شریک ہے. سیدنا جابر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں. چونکہ یہ خرابی اتنی کبھی ہے یا یہ عمل اتنا برا ہے کہ اس میں صرف لینے والا ہی برا نہیں، اس میں دینے والا بھی ایکولی شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کا ایک حصہ بنا ہوا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی دینے والے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ایمان ہے، دوسرے نیکیوں کی طرف رغبت، تیسرے نمازوں کی پابندی، اور چوتھے زکوٰۃ کی ادائیگی، دینا. کیونکہ اگر کسی معاشرے کے اندر واقعی ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دی جانے لگے تو پھر کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا، پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا، پھر کوئی فقیر نہیں رہے گا کہ اس کو سود پر قرضہ لینے کی ضرورت محسوس ہو. اور جو قوم زکوٰۃ دینے کی عادی ہو، صدقات دینے کی عادی ہو، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی کو سود پر قرض دے یا کوئی سود پہ قرض لے رہا ہو اور وہ اس کے لیے کوئی مدد کا سامان فراہم نہ کرے. یعنی یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. یعنی خالی آپ سود کو الگ کر کے مت دیکھیں، یہ خالی صدقات کو الگ رکھ کے نہیں دیکھیں. اگر کسی معاشرے میں صدقات کا رواج عام نہیں تو وہیں پر ہی سود کی بیماریاں جنم لیں گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو؟ ما بقی من الربا، جو کچھ ربا میں سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ربا کا لین دین چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود جو تھا اس کو ختم کیا. اس آیت سے پہلے سود کی ممانعت میں آیات نازل ہو چکی تھی، تو بہت سے مسلمان سود کے معاملات چھوڑ چکے تھے. اگرچہ آخری حرمت کے الفاظ نہیں بھی آئے تھے
تو لوگ جان چکے تھے کہ یہ ایک قباحت ہے، خرابی ہے، گناہ کا کام ہے، لہذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن کچھ لوگوں کے مطالبات سود کی بقایا رقمیں جو تھی وہ دوسروں پر باقی تھی، یعنی کچھ لوگ ابھی اس کو چھوڑے نہیں تھے، ان کا سود دوسروں کے پاس موجود تھا اور وہ لینے کا تقاضا کر رہے تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے درمیان پیش آیا. بنو ثقیف اور بنو مخزوم کے درمیان ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا. ان دونوں کے درمیان سودی لین دین تھا آپس میں، اور بنو ثقیف کے لوگوں کا کچھ سودی مطالبہ بنو مخزوم کی طرف تھا، یعنی بنو مخزوم کو دینا تھا. بنو مخزوم مسلمان ہو گئے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سود کی رقم ادا نہیں کریں گے کہ اسلام میں دینا بھی منع ہے. ادھر بنو ثقیف نے مطالبہ شروع کیا کیونکہ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ جھگڑا جو تھا کچھ طول پکڑ گیا. بہرحال معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے. اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنایا کہ آج کے بعد سود کا لین دین ختم. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اصل رقم تو لے سکتے ہو، ربا کا جو اضافہ ہے وہ نہیں لے سکتے. اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ربا جو تھے ان کو ختم کر دیا اور فرمایا جاہلیت کے دور میں، اسلام سے پہلے کے دور میں ربا کا جو بھی لین دین تمہارے درمیان تھا آج وہ ختم، آج سے یہ بین. اور اسلامی مملکت میں یہ ایک فوجداری جرم قرار پاتا ہے، یعنی کہ اس میں حکومت مداخلت کر سکتی ہے. اگر کوئی لین دین کر رہا ہو تو وہ اس کو زبردستی یعنی پکڑ سکتی ہے، یعنی اس پر جو بھی پھر تعزیر ہو. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج کے دن میں سب کا سود ساقط کرتا ہوں، اور پھر تمہارے لیے کیا ہے، رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اور پھر فرمایا کہ وَأَوَّلُ رِبًا أَدَعُهُ، پہلا ربا جس کو میں ساقط کرتا ہوں یعنی وصول نہیں ہوگا، وہ ربا ہمارے اپنے خاندان کا ربا ہے، ربا العباس بن المطلب، آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب کا. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، وہ سارے کا سارا ساقط ہے. جس کسی کو بھی عباس یعنی آپ کے چچا جو تھے ان کا ربا دینا تھا، آج کے بعد وہ نہیں دے گا، صرف اصل زر دے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی ابتدا کہاں سے کی تھی؟ اپنے گھر سے. عام طور پر جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم دور کی باتیں تو بہت سی سوچتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے ہاتھ کی پہنچ میں یا قریب میں جو نیکی کا موقع ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آپ دیکھیں کہ جو بھی چیز آپ نے باہر سکھائی وہ پہلے خود گھر پہ کی. اور حجۃ الوداع میں بے شمار لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں. ان سب کے سامنے آپ نے کیا اعلان کیا کہ سب سے پہلا سود جو میں ساقط کرتا ہوں، یعنی جو اب نہیں لیا جائے گا، وہ میرے ہی خاندان کا، میرے چچا کا سود ہے، کیونکہ وہ سود پر قرضے دیا کرتے تھے. کہ آج کے بعد جس کے پاس بھی ان کا مال قرض کے طور پر ہے وہ سود نہیں دے گا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، کس میں ہمت ہے کہ اللہ سے جنگ کر سکے اور اس کے رسول کے مقابل آ سکے. اور اگر کوئی آئے تو بچ کے کہاں جائے گا، یعنی ایک طرح سے شدید قسم کی وارننگ ہے، اور اس کو اتنا سخت جرم بتایا گیا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم ظلم کیے جاؤ گے.